اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ علی ما انعم ولہ الشکر علی ما الہم والصلاۃ علی اہلہا اما بعد فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسن منی وانا منہ۔ اللہ کے نبی فرماتا ہے کہ میرا بیٹا حسن مجھ سے ہے اور میں ان سے ہوں۔ یہ لفظ منی والی روایات جو ہیں یہ صرف اصحاب کساء کے بارے میں ملتی ہیں۔ تاریخ کی وارگردانی کی جائے، دیکھا جائے غور سے، سوائے اصحاب کساء کے یہ منی والی روایات کہیں بھی آپ کو نہیں ملے گی کہ نبی نے کسی کو کہا ہے کہ فلاں منی۔ ہاں منا ہے سلیمان کے بارے میں، لیکن اگر منی تلاش کرنی ہے تو یہ اصحاب کی ذات چادر زہرا میں ہی آپ کو یہ منی ملے گی۔ اس کے بعد زہرا کے بارے میں بھی کہا فاطمہ تو بضعۃ منی، مولا علی کے بارے میں نبی نے فرمایا علی اور منی وانا منہ۔ اور چوتھی روایات جو ہے وہ ہمارے بچوں کو یاد ہے کہ حسین منی وانا منہ، کیونکہ یہ روایت اکثر بہت کم پڑھی جاتی ہے، کثرت کے ساتھ حسین منی وانا من حسین پڑھی جاتی ہے، وہ ہمارے بچوں کو یاد ہے۔ تو یہ روایت بھی ہے۔ تو اللہ کے نبی نے مولا امام حسن المجتبیٰ صلوات اللہ وسلم علیہ کے اتنے فضائل ہیں، ان کا مختصر ایک خاصہ یہ ہے کہ حسن کا خاصہ پہلا یہ ہے کہ اصحاب کساء میں سے، اہل بیت نبوت میں سے سب سے پہلے حسن جو ہے حسن مجتبیٰ ہے۔ آل محمد میں سے پہلا نام حسن ہے، اس سے پہلا حسن نامی نہ کوئی نبی گزرا ہے، نہ کسی نبی کا کوئی وصی گزرا ہے۔ یہ پہلا نام امام حسن کے بارے، اور مولا امام حسن کے خصائص میں سے ایک یہ خاصہ بھی ہے۔ اور دوسرا خاصہ مولا کا یہ ہے کہ کریم اہل بیت، ویسے تمام اہل بیت نبوہ جو ہیں وہ کریمی ہیں، صاحب کمالات باہرہ کے ہیں، مالک ہیں، تو یہ کریم اہل بیت فقط امام حسن کا لقب ہے۔ سفرہ خدیجۃ الکبریٰ بھی مشہور تھا، وہ بھی کریم مشہور تھی، اللہ کے نبی بھی کریم تھے، مولا علی بھی کریم تھے، لیکن آل محمد کے گھرانے میں کریم اہل بیت کا لقب صرف مولا امام حسن کو نصیب ہوا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور امام کا جو مشہور ہے صلح امام حسن، یہ بھی کثرت کے ساتھ امام حسن کے ساتھ مشہور ہے۔ اس سے پہلے صلح حدیبیہ ہوئی تھی نبی کی، لیکن اس کو اتنی شہرت نہیں ہے۔ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کو امیر شام کے ساتھ صلح ہوئی، وہ بھی اتنی مشہور نہیں ہے، لیکن مولا امام حسن کی صلح جو ہے یہ زیادہ کثرت کے ساتھ مشہور ہے۔ اور کریم اہل بیت کا لقب اتنا مشہور ہے کہ ایک مولا کے ایک صحابی تھا، تو وہ شاعر بھی تھا، شعر و شاعر بھی کرتا تھا، آل محمد کی خدمت میں آتا تھا، مناقب قصائد لکھتا تھا، تو اس کو بہت فقر و غربت کی زندگی میں وہ گزر رہا تھا، تنگ دست تھا، بچوں کی بری حالت تھی۔ اس کی بیوی نے اس کو کہا کہ آپ امام حسن کے شاگرد ہیں، اس کے صحابی بھی ہیں، کریم اہل بیت ہیں، ان کی صفات میں سے یہ ہے کریم اہل بیت ہیں، لا یرد سائلہ، جو کوئی سائل اس کے دروازے پہ آتا ہے تو اس سائل کو وہ خالی واپس نہیں لوٹاتے، کچھ نہ کچھ عطا کرتے ہیں۔ آپ جائیں اپنے امام سے کچھ طلب کریں، اس طرح تو ہمارے بچے بھوک سے مر جائیں گے۔ ایک دو دفعہ اس نے کہا جاتا ہوں، لیکن گیا شرم سے کوئی سوال نہ کر سکا۔ تو بیوی نے کہا کہ اگر آپ نہیں جاتے، بیوی نے کہا تو میں جا کر سوال کرتی ہوں بچوں کے بارے میں۔ اس نے کہا اچھا میں اس طرح کرتا ہوں کہ میں خط لکھتا امام کے پاس جاتا ہوں، تو شعر لکھتا ہوں، شعر میں اپنی حاجت طلب کروں گا، تو امام ہیں وہ حجت خدا ہیں، وہ جان لیں گے کہ یہ میرا ماننے والا شعروں میں کیا کہنا چاہتا ہے۔ اس نے چند اشعار لکھے، تو اس کا پہلا جملہ یہ تھا کہ لم یبقى عندی شیء یباع و یشتر یکفیک رؤیت مخبر عن مخبری۔ اے فرزند رسول، میرے پاس کوئی چیز ایسی نہیں بچی کہ جس کو میں کسی درہم کے بدلے بیچ کر اپنا گزارا کر سکوں۔ اے فرزند رسول، یکفی کا رؤیت مظہری عن مخبری،
کہ مولا آپ کو میری اپنی حالت بتانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ مجھ سے زیادہ میری حالت سے واقف ہیں۔ پھر آپ کہتا ہے اللہ بقیت ماء وجہ سنتہ اللہ یبا وقد وجدتک مشتریا، مولا میرے پاس اپنی آنکھوں کی آبرو و عزت بچ گئی ہے جس کو میں نے بچایا ہوا ہے، تو لیکن یہ میں بیچنا نہیں چاہتا، لیکن آپ سے زیادہ کوئی اس کا صاحب معرفت خریدنے والا آپ سے زیادہ کوئی نہیں ہے، تو میں آپ کو یہ بیچ کر اپنی حاجت طلب کرتا ہوں۔ جب وہ خط لکھا تو خط امام علیہ السلام کے اندر گیا تو امام علیہ السلام نے پڑھا تو امام علیہ السلام رونے لگ گئے، بہت غمگین ہوئے اس کی یہ حالت سن کر اور دیکھ کر۔ تو امام علیہ السلام نے اپنے گھر میں جو کچھ تھا جمع کیا اور اس کو بلا کر دیا، اور اسی ورقے کے پیچھے امام علیہ السلام نے 2 جملے لکھے تھے، اور امام علیہ السلام نے اس کو یہ کہا آجلتنا فعطاک آجل و برنا، اے میرا ماننے والا تم نے بہت جلدی کی ہے، آپ نے جلدی، آپ ہماری عطا کی بارش، عطا کی رحمت کی بارش کو چھوڑ کر آپ نے گویا کہ بوندا باندی پر گزارا کیا ہے۔ لو امہلتن، اگر آپ ہمیں تھوڑی سی مہلت دیتے تو ہم آپ کو اتنا عطا کرتے کہ آپ تونگر ہو جاتے۔ پھر کہا فخذ القلیل کانک لم تبع ما سنتہ کاننا لم نشتریا، یہ لے لے جتنا ہمارے پاس ہے، لیکن اس سے اتنی برکت پڑے گی، تو غنی ہو جائے گا، اور جو کچھ تو بیچنا چاہتا تھا اس کو آپ نے محفوظ کر لیا ہے، اور اس کو ہم نے اس کو خریدا بھی نہیں ہے۔ یہ امام علیہ السلام کی صفات میں سے ایک خاصہ کریم اہل بیت بھی تھا۔ اور دوسرا شہزادہ امن جس کو کہتے ہیں، ہاں یہاں پر ایک ہمارے اور دوسرے لوگ جو ہیں ایک سوالات کرتے ہیں کہ فرزند رسول جو تھے 2 ہی تھے، حسن اور حسین، لیکن دونوں کا باپ ایک تھا، دونوں کی ماں ایک تھی، نانا ایک تھا، تو فرق دونوں کی طبیعتوں میں فرق تھا، ایک کی طبیعت صلح پسند تھی، ایک کی طبیعت جو تھی جنگ پسند تھی۔ یہ ایک لوگ اشکالات کرتے ہیں اور یہ بات کرتے ہیں، ہمارے ماننے والے بھی اس طرح کرتے ہیں، حالانکہ یہ نہیں دیکھتے کہ امام جو ہوتا ہے وہ حجت خدا ہوتا ہے، وہ منصوص من اللہ ہوتا ہے۔ امام کو یہ مسند امامت اللہ عطا کرتا ہے، جب اللہ عطا کرتا ہے تو وہ امام جو ہے اللہ کی پالیسی پر چلے گا جس اللہ نے اس کو امام بنایا، نہ کہ لوگوں کی پالیسی پر چلے گا، لوگوں کی باتوں پر عمل کرے گا۔ حالانکہ یہاں پر امام جو تھے دونوں کی طبیعت بالکل مختلف نہیں تھی، بالکل ایک ہی طبیعت تھی۔ امام حسن علیہ السلام نے حالات کو دیکھتے ہوئے ان کے ساتھ جو ہدنہ کیا تھا، صلح تصالح کی تھی، اور دیکھیں نا امام علیہ السلام 50 ہجری میں دنیا سے شہید ہو کر چلے گئے، اس کے بعد اگر یہ جنگ پسند امام ہوتے تو جنگ کر لیتے، اور اس کے بعد جو زمانہ آیا امام حسین علیہ السلام کا زمانہ ہے 10 سال تک، اور امام شہنشاہ کربلا حسین علیہ السلام نے اسی صلح پر 10 سال گزارے، اس کے ساتھ 10 سال گزار کر مسائل کا سامنا، باتیں سنی ان کو مختلف قسم کی اذیت و تکلیف دی گئی، حالانکہ جو صلح میں طے ہوا تھا اس طے کو اس نے طے شدہ اس کاغذ کو اس نے کہا کہ میں اس کو پاؤں میں ڈالتا ہوں، میں اس کو پھاڑ سکتا ہوں، اس کے لیے جو طے صلح نامہ ہے میرے لیے اس کے کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ امام علیہ السلام کے اور اتنے کمالات ہیں، اگر ان کو بیان کیا جائے تو ذہراً ختم ہونے والے نہیں ہیں۔ والآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔